شادی میں کیوں نہیں کہتے ہو؟ مزہ نہ آ جائے جب پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر؟ جب کوئی شہرے باندھ کے کھڑا ہو اس کے باپ کو بھی کہو اللہ کی مرضی تھی، کیونکہ میت تھی گھاٹے والی بات، شادی تھی نفع والی بات۔ بیٹی پیدا ہو بیٹا پیدا ہو جشن، خوشی، مٹھائیاں، مبارک۔ اب اللہ کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ مقدمہ جیت جائیں وکیل تکڑا تھا، ہار جائیں رب سونے نے کام نے تقدیر کو کون ڈال سکتا ہے، لکھی کو کون بدل سکتا ہے؟ جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے۔ میں نے ایک مولوی سے کہا یہ عقیدہ ٹھیک ہے؟ اس نے ہاں جی، جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے۔ میں نے کہا جب میں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجوں غصہ نہ کرنا، جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے۔ یزید نے امام حسین کو کیوں قتل کیا؟ جی پتا بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر، تو ہم ماتم اپنی مرضی سے کرتے۔ تیرا پتا تو اللہ کی مرضی کے بغیر ہلتا نہیں، تو میرا ہاتھ میری مرضی سے کیسے ہل سکتا ہے؟ کہ مجلس اللہ کروا رہا ہے، جلوس اللہ نکلوا رہا ہے، ماتم اللہ کروا رہا ہے۔ پھر بھی تسلیم کرو، اس پر اعتراض کرو۔ آئیے پوچھتے ہیں قرآن مجید سے، اللہ کا پاک قرآن تو بتا کہ چکر کیا ہے؟ آدم آئے زمین پہ بابا اختر چلی، آدم نے زمین پہ آنے کے بعد پہلا فکرہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ خدایا ہم سے غلطی ہو گئی، توجہ ہے یا نہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ہم سے ظلم ہو گیا۔ شیطان بھی تو اترا، اس نے نیچے آ کے کیا کہا؟ کوئی حافظ قرآن میں ٹھو، کوئی ناظرہ پڑھاؤ، کسی کو زیادہ جلدی ہو تو میز پر قرآن لے آئے۔ 15واں پارہ بنی اسرائیل، شیطان کہہ رہا ہے ربے مما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ جن سمجھدار شیعہ سنی بھائیوں کو بات سمجھ آئیے، میں نے اپنے گھر سے نہیں اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ آدم نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی، شیطان نے کہا تو نے گمراہ کیا۔ جو اپنی غلطی اپنی مان لے آدم کی اولاد ہے، جو اپنی غلطی اللہ پہ ڈال دے شیطان کی اولاد۔ تسلیم کرتے اس طرح تو یزید نہیں چھڑایا جا سکتا، اور ہم پاگل ہیں کہ صرف یزید کو مجرم سمجھے۔ ہمیں بدماشوں کی چکر بازیوں کا پتہ ہے، ایک کیس میں زیادہ بندے انوالو ہو تو وہ ایک سے اقبال جرم کرا کے باقیوں کو چھڑا لیتے ہیں۔ ایک سے کہتے تو مان جاتے بات، یا
اس کی بھی زبان دے ہو جاتی. اکیلا یزید پھانسی پہ تو نہیں چڑھے گا. ہمارے ملتان میں قتل ہو گیا تھا، قتل کرنے والا نشئی تھا، موقع میں پکڑا گیا ریڈ ہینڈڈ، ریوالور سمیت موقع تھے. چول دی آئی گولی مار کے تو تکھ اترے. پھڑ کے تلی پھڑے گئے جی. چھڑانے کے لیے ایم پی اے پہنچ گئی. ہے حیران ہونے والی بات کہ نہیں؟ قاتل سے تو سب نفرت کرتے ہیں. پکڑا بھی گیا ہتھیار سمیت کہ اتنا بڑا آدمی چھڑانے کیوں آ گیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ خود نہیں آیا تھا مارنے والا. اسے جس نے بھیجا تھا وہ منسٹر تھا. ایم پی اے کو پتا تھا یہ پکڑا گیا تو بچے گا وہ بھی نہیں. مولوی پاگل نہیں جو یزید جیسی لعنت کو چھڑانا چاہتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ یزید کے ہاتھ کا خنجر سقیفہ کا بنا ہوا ہے. ایکسیڈنٹ میں اور منصوبے میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے ایکسیڈنٹ والا مرڈر، سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، قابل وکیل ثابت کر دے کہ کوئی دشمنی نہیں تھی، بری ہو جاتا ہے، سزائے موت نہیں ہوتی. ایک ہوتی ہے منصوبہ بندی، اس میں ہوتی ہے سازش. تفتیش کرنے والے پولیس افسران جیب کترے کو بھی پکڑ کے پوچھتے ہیں تیرا ابا کی کرتا ہے؟ جیب اس نے کاٹی ہے، ابا کی کرتا ہے؟ دونوں کی ہے. کبھی آپ نے سوچا یہ ابا بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ پولیس والے چیک کرتے ہیں کہیں خاندانی لفنگا تو نہیں. امام حسین کے قاتل کی جب انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ تو پوچھا جائے گا تیرا ابا کی کرتا سی. بات ہندا تک پہنچے گی، امیر حمزہ کے کلیجے تک پہنچے گی. اسی لیے ڈرتے ہیں مجلسوں سے، کیونکہ ہم کمرے کے اندر روئیں تو گھر والے پوچھیں گے. اتنا مجمع کٹھا اور سپیکر لگاؤ، کوئی بندہ تو باہر سے پوچھے گا یہ کیوں رو رہے. ساری زندگی یہ فکرہ یاد رکھنا، اس کیوں نے حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر دیا. یہ جو حسین کا نام آسان جتنا پھیل گیا، وہ محنت ہے. شہزادی حسین کی بہن نہیں کہنے دوں گی کہ خدا کی مرضی یہی تھی کہ حسین قتل ہو جائے. مولا علی سے ایک بندے نے پوچھا بندہ سارے کام خود کرتا ہے یا اللہ کی مرضی سے کرتا ہے؟ اس میں اب دونوں کے پاس دلائل ہیں. ایک طبقہ کہتے ہیں جی جو ہوتا ہے وہ سارا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، دوسرے کہتے نہیں جی بندہ سارا خود کام کرتا ہے. مذہب شیعہ ان دونوں کے خلاف، نہ سارا کام خدا کے ذمہ نہ سارا کام بندے کے ذمہ. آنے کا وقت آپ طے نہیں کرتے، وفات کا وقت آپ طے نہیں کرتے. ایک بندہ کہ میں روٹی لبتی نہیں اور کام پہ بھی نہ جائے. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ دولت کا وعدہ نہیں کیا، رزق کا وعدہ کیا.
چل رہا ہے. اور جیسے حضرت بہلول دانا بازار کھلوتے سن, کوئی بندہ ناچ رہا تھا, کوئی گا رہا تھا, کوئی چوری چکاری لفنگے, جیسے بازار ہوتا ہے. بندے نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں. اللہ اور بندوں کی انہیں کہ پاگل ہی تھے لگی ہوئے. پھر کیا بننا, گل کتوں تک پہنچی ہے؟ بہلول نے کہا اللہ مان گیا ہے. بندے کی بندے اللہ مانتا ہے, ٹھیک ہے صلح پہ تیار ہوں. بندے نہیں مانتے. 8-10 دن گزرے, اسی بندے کو بہلول قبرستان میں نظر آئے, قبروں میں بیٹھا ہوا چپ چاپ. اس نے پھر چھیڑنے کے لیے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے وہی پرانا کام, اللہ اور بندوں کی صلح. اس نے اب بات کہاں تک پہنچی؟ اس نے کہا بندے مان گئے ہیں تو یہ جو سازش ہے کہ یہ کہا سارے کام اللہ کراتا ہے, کئیوں نے کہا بندے خود کرتے ہیں. آؤ علی کا فیصلہ سنو. شہری بھی سمجھے, میرے جیسا پینڈو دیہاتی بھی سمجھ جائے, کیونکہ سمجھانے والا جو علی ہے. بندے نے آ کے کہا سارے کام اللہ کراتا ہے یا بندہ خود کرتا ہے؟ مجبور ہے کہ مختار ہے؟ علی نے فرمایا ایک پاؤں اٹھا. پاؤں سمجھتے ہو؟ پیر. کراچی کا بندہ پاوے لبدا پھرتا ہے. انہیں کہ پاؤں پکائے ہیں کسی نے اردو دے وچ. چھوڑ جی اردو مطلب یہ کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں ویسے اپنی تسلی کے لیے. مولا نے فرمایا اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ, اس نے اٹھا لیا. فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ. اتنے مشکل مسئلے کو علی نے 1 منٹ میں سمجھا دیا. اس نے کہا ایک پاؤں اٹھا سکتا ہوں, دوسرا نہیں اٹھا سکتا. علی نے فرمایا اتنے مجبور ہو, اتنے مختار